لیکن تھوڑا سا احتجاج کرنا تو آپ کو پتہ ہر سٹیزن کا حق ہے، رائٹ ہے، تو وہ رائٹ آپ کسی سے لے نہیں سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بہتری آ رہی ہے، سسٹم اور بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو وہی بس جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ امپورٹڈ چیز کی طرف جاتا ہے۔ یہ لا فیلڈ کا بھی یہ حال ہے، ڈگری لے کے پاکستانی سسٹم میں آ کے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ زیرو سے بھی نیچے مائنس میں ہوتے ہیں، جس طرح میں کہوں گا ایز کمپیئر ٹو ادر جو لوکل ڈگری لے کے آتے ہیں ان کو انٹرنل سسٹم پتہ ہوتا ہے پاکستانی نا، کیونکہ انہوں نے پڑھا وہ ہوتا ہے۔ اور تھوڑا سا میرے خیال سے میڈیا اور وکیل کچھ عرصے سے نا، آپ پچھلے 10-15 سالوں سے کافی زیادہ لائم لائٹ میں ہیں، اس وجہ سے پھر رائٹ ٹو ڈیفینس سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جائے کورٹ میں۔ باقی جو فائنلی ڈیسیژن نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی XYZ وکیل نے کرنا ہے جو اوپننٹ سائڈ سے ہوتا ہے، ڈیسیژن تو فائنلی جج نے کرنا ہے نا۔ جو پرسنلی پرو بونو کرتے ہیں، جو افورڈ نہیں کرتا ہم چارج بھی نہیں کرتے، تو وہ پھر آپ بار ایٹ لا کرتے ہیں، تو بار ایٹ لا کلیئر کرنے کے بعد کال ٹو بار اٹھانے کے بعد آپ کو بیرسٹر کا ٹائٹل مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پولیس اسٹیشن وہ اس تھانے کے انچارج ہیں، SHO صاحب ہو گئے، DSP صاحب ہو گئے، SP صاحب ہو گئے، انہوں نے بھی ایویڈنس دیکھنے ہے تو جھوٹی FIR کٹنی ہے۔ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ادھر آگے پیچھے سے سیکھ لیتا ہے، تو آج پھر میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں کسی کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ ہوں۔ پہلے ایک تو بات ہے کہ مجبوری میں کوئی وکیل کے پاس آتا نہیں، سارے نہیں آتے، میں اس طرح کہہ دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے، وکیل کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں نا دونوں کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی گرومنگ ہو جاتی ہے، میں یہ پرسنلی یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ بار کر لیں تو تھوڑے سے آپ گروم ہو جاتے ہو، اچھے وکیل کنسیڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے فورمز ریسنٹلی شروع کیے ہیں، فردر ہم کچھ ایسے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں جو کرنٹلی ان لائن ہے۔ وہ کسی کا جو بھی کویشچن ہو وہ پوچھے، بیسٹ پاسبل اس کو ایڈوائس ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کی میزبان انم اکبر، گریٹ پاکستان TV کے پلیٹ فارم سے۔ آج جو ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ بہت ہی ینگ لائرز میں شمار ہوتے ہیں۔ کرنٹلی وہ اسٹوڈنٹ ہیں بار ایٹ لا کے، فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں لیگل لرننگ سینٹر کے، پارٹنر ایسوسیٹ ہیں AK لا ایسوسیٹس میں۔ ایڈوکیٹ راجہ عبدالوہاب خان، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ ویلکم ٹو دی شو سر۔ اچھا وہاب، ہمیں یہ بتائیں، آپ جب لائرس کو دیکھتے ہیں وہ ججز کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی کمیونٹی پہ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی؟ جہاں تک بات ہے کہ ججز کو مار رہے ہوتے ہیں، سچ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا احتجاج کرنا تو آپ کو پتہ ہر سٹیزن کا حق ہے، رائٹ ہے، تو وہ رائٹ آپ کسی سے لے نہیں سکتے۔ باقی جب وہ تھوڑے سے کوئی آف چلے جاتے ہیں، ظاہری بات ہم بھی اسی کمیونٹی اسی فیملی کا حصہ ہیں، تو امبیرسمنٹ تو کچھ حد تک ہوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بہتری آ رہی ہے، سسٹم اور بہتر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ڈسپلن آتا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ اچھا آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر ایسا کوئی بھی سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے تو امبیرس ہوتے ہیں آپ کہ لائر نے یہ کیا؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ آپ یہی اگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل کہ ایک مچھلی تالاب میں گندی تو پورا تالاب گندا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب ایک وکیل کچھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر سب کو فیس کرنا پڑتا ہے اور سننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آج کل جو ہے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈگری ہے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، تو آپ نے بھی باہر سے ہی کیا ہے؟ جی BPB لنڈن سے۔ تو پاکستانی ڈگری ہم کیوں نہیں لیتے؟ پاکستانی بس آپ کو پتہ ایک ٹرینڈ ہے، اور خاص طور پہ میں پاکستان میں کہوں گا یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں کہوں گا کہ فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ امپورٹڈ چیز کی واو ہے، تو وہی بس جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ امپورٹڈ چیز کی طرف جاتا ہے۔ یہ لا فیلڈ کا بھی یہ حال ہے۔ تو اس سے کیا ڈفرینس بنتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے؟ لوگ ٹو بی ویری آنیسٹ ڈفرینس کچھ نہیں ہے۔ جب آپ ایکسٹرنل ڈگری لے کے پاکستانی سسٹم میں آ کے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ زیرو سے بھی نیچے مائنس میں ہوتے ہیں، جس طرح میں کہوں گا آپ کو ٹوٹلی دوبارہ سسٹم سمجھنا پڑتا ہے، رادر ایز کمپیئر ٹو ادر جو لوکل ڈگری لے کے آتے ہیں ان کو انٹرنل سسٹم پتہ ہوتا ہے پاکستانی نا، کیونکہ انہوں نے پڑھا وہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ہم ان سے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لیکن آپ کو بس پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک سویگ ہے کہ بس ایکسٹرنل ڈگری ہونی چاہیے، ایک امپورٹڈ چیز ہونی چاہیے، بس باہر کا تھپا ہے تو آپ ٹھیک ہیں،
تو آپ کو کیا بینیفٹ ملا باہر کا دھبا لے کے؟ میں نے جن لا فرمس میں سی وی دی فار ایگزامپل انیشیل اپنے اسٹارٹنگ آف دس پروفیشن، تو انہوں نے مجھے کم از کم بھی تو آپ کہیں تو انٹرویو تک بلایا، کچھ تو انٹرویو تک بھی نہیں بلاتے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو جو میرے دوسرے دوست ہیں جنہوں نے لوکل کیا، ان کو کچھ لا فرم سے کنسیڈر ہی کوئی نہیں کیا۔ یہ اس طرح کے 2-3 بینیفٹس ہیں۔ پھر آپ آگے اگر چلے جائیں بار ایٹ لا کے لیے تو وہ بینیفٹ ہوتا ہے آپ کا 1 سال بعد جاتا ہے آپ ڈائریکٹ بار ایٹ لا BTC یا BPTC میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ نے لیا ہوا ہے نا؟ جی میں تو آلموسٹ ایک ایگزام سمجھ لو کول ٹو بار اٹھانی ہے اس کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج کل کہا جاتا ہے کہ یا تو کسی کا میڈیا سے تعلق ہے یا پھر کسی کا وکیلوں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ بچ سکتا ہے، جو آج کل کے حالات ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو یہ شعبہ ہے یہ رسپیکٹ کی بجائے بدماشی کی طرف زیادہ جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بس دیکھیں، کوئی بھی پروفیشن ہوتا ہے نا یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی 2 سائڈس ہوتی ہیں۔ اچھا اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بدماشی کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو دوسری طرف تعریف بھی ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن میرے خیال سے پرسنلی ہم نے تو کبھی کہیں بدماشی نہیں کی، یا ایک ہو سکتا ہے آپ آؤٹ آف وے جا کے اپنے اس ٹائٹل کو یوز کرو کہ میں ایڈوکیٹ ہوں تو میرا فلانا کام ہونا چاہیے۔ اور تھوڑا سا میرے خیال سے میڈیا اور وکیل کچھ عرصے سے نا، آپ پچھلے 10-15 سالوں سے کافی زیادہ لائم لائٹ میں ہیں، اس وجہ سے پھر جیسے آپ لوگ بدماشی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے، کوئی بھی جرم کرتا ہے، تو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بچانا چاہیے یا بچائیں، تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ لائرز کیس پکڑ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ مجرم ہے، قاتل ہے یا معصوم ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی کیس پکڑ لیتے ہیں؟ بیسیکلی رائٹ ٹو ڈیفینس سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جائے کورٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک کامن سٹیزن وہ لائک لا کی وہ چیزیں نہیں جانتا جس سے وہ جج کے آگے پیش ہو، ٹھیک ہے، تو وہ وکیل کے پاس ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لا کی ڈگری لیتے ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے، یا جو بھی ایک پریکٹس ہے کہ آپ نے دونوں سائڈ کی سٹوری کو دیکھنا ہے، سننا ہے، پریزنٹ کرنا ہے۔ باقی جو فائنلی ڈیسیژن نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی XYZ وکیل نے کرنا ہے جو اوپننٹ سائڈ سے ہوتا ہے۔ ڈیسیژن تو فائنلی جج نے کرنا ہے نا، جو جج کو ٹھیک لگے گا، بہتر لگے گا، اس مطابق وہ ڈیسیژن کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اسی بات سے آپ نے بھی بتایا کہ پرسنلی بندہ نہیں جا سکتا، تو کیا ہم بغیر وکیل کے ان پرسن اپنا کیس عدالت میں خود فائٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں تو نہیں پتا نا۔ آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو لا کی چیزیں نہیں پتا نا، ان ڈیپتھ نہیں پتا۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ میڈیا سے ہیں، آپ نے کوئی میڈیا اسٹڈیز یا اس کی کوئی ڈگری لی ہے، اب مجھے اس حد تک یا اس ایکسٹریم تک نہیں پتا ہونا، تو اس وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہم کیس کیسے کر سکتے ہیں اپنا؟ اگر آپ پرسنلی بندہ ایز اے لیٹیگنٹ جا سکتا ہے، لیکن اب نہیں ان کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ڈیپ اور ان پریکٹس نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو پھر وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں۔ ادروائز قانونی طور پہ منع نہیں ہے آپ اپنا کیس۔ آپ اس کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے کہ کوئی جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ آ جائے؟ اچھا بس میں آپ کو بتاؤں، ہم پرسنلی پرو بونو کرتے ہیں، جو افورڈ نہیں کرتا ہم چارج بھی نہیں کرتے، اور ہم اس طرح ہماری فرم کا ایک تو وکیل تو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ فیس کے پیچھے ہی وہ کیس کو لٹکاتے بھی ہیں اور فیصلے بھی کروا دیتے ہیں۔ ہوں گے ایسے کچھ وکیل، مجھے نہیں آئیڈیا اس چیز کا، لیکن ہم تو پراپر پروفیشنلی ہر چیز کو کرتے ہیں، پروفیشنلی اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے بہت مشکل سی ٹرمز سنی ہیں، جیسے کہ ایڈوکیٹ ہو گیا، بیرسٹر، سولیسٹر، اٹارنی، پروسیکیوٹر، ان میں کیا فرق ہے؟ جو ایڈوکیٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں، فار ایگزامپل ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اب جب ایک LLB کی ڈگری لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جب لائسنس ہولڈر ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹائٹل ایڈوکیٹ لگ جاتا ہے۔ بیرسٹر بیسیکلی انگلینڈ میں ہوتا ہے، آپ LLB کی ڈگری لیتے ہیں، LLB آنرس کی ڈگری لیتے ہیں تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، آپ کو بار کرنا پڑتا ہے رائٹ آف آڈینس کے لیے، لائک جج کے آگے آپ کو پیئر ہونے کے لیے، تو وہ پھر آپ بار ایٹ لا کرتے ہیں، تو بار ایٹ لا کلیئر کرنے کے بعد کال ٹو بار اٹھانے کے بعد آپ کو بیرسٹر کا ٹائٹل مل جاتا ہے۔ سولیسیٹر میم وہ ایک بیک ہینڈ میں ہوتے ہیں، وہ الگ فیلڈ ہے، جس طرح بیرسٹر رائٹ آف آڈینس ہوتے ہیں، انگلینڈ میں سولیسیٹر بیک ہینڈ میں ہوتے ہیں، وہ
ٹرانزیکشنل کارپوریٹ یا ڈرافٹنگ کر کے دیتے ہیں بیرسٹرس کو کیس بیرسٹر پریزنٹ کرے گا, کیس تیار وہ کرے گا, سولیسیٹر کرے گا, اور دوسرا جو کلائنٹ ڈیلنگ ہوگی نا وہ سولیسیٹرس نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اٹارنی پروسیکیوٹر, اچھا اٹارنی اور پروسیکیوٹر جو ٹرم ہے نا یہ اسٹیٹ کے لائرس ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل حکومت پاکستان نے ہائر کیے ہوئے ہیں, ان کے کیسز یا حکومتی سب کورٹس میں اپیئر ہوتے ہیں یا حکومت کے جو معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹائٹل ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاب یہ بتائیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروا دے, جھوٹ تو سختی سے منع پھر بھی کروا دی, تو اب ہم کیا کریں؟ ایک عام شہری جو ہے وہ تو مشکل میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں پہلے تو جو ایف آئی آر ہونی ہے نا ہونی وہ تھانے کے تھرو ہے, پولیس اسٹیشن کے تھرو ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو پولیس اسٹیشن وہ اس تھانے کے انچارج ہیں, ایس ایچ او صاحب ہو گئے, ڈی ایس پی صاحب ہو گئے, ایس پی صاحب ہو گئے, انہوں نے بھی ایویڈنس دیکھنی ہے تو جھوٹی ایف آئی آر کٹنی ہے. اگر کوئی ایویڈنس وہ پریزنٹ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کنیکشن مل رہا ہے تو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے. اللہ کے اب تھوڑا سا انہوں نے سسٹم میں تھوڑا سا کیا کہ پہلے آپ نے ایک ایس ایچ او صاحب فار ایگزامپل ان سے ہوتے ہوئے پھر ڈی ایس پی پھر ایس پی اسٹیج وائز اب جاننا ہے. ایف آئی آر کٹوانا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا. تو اور دوسرا جھوٹی پھر جس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں ہو جاتی ہے, اگر اس کے بعد آپ یہی ہے پھر آپ کورٹ پروسیجر کے تھرو اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. کورٹس تو ہیں نا. اچھا فوری طور پر کیا اقدام لینے چاہیے؟ پولیس آپ کو بلاتی ہے؟ پولیس تو آپ کو بلائے گی. آپ پری ریسٹ بیل وغیرہ ہی ہے اگر تو وہ یہ بتائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کا جو شعبہ ہے لائرس کا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کو اتنا ایکسپوجر نہیں دیتے, ان کی ہیلپ نہیں کرتے جب وہ اسٹارٹنگ میں آتے ہیں, جبکہ وہ خود بھی جونیئرز رہ چکے ہوتے ہیں پھر بھی. تو کیا واقعی ایسا؟ ہاں کچھ حد تک میں ایگری کروں گا میں. ٹھیک ہے. میں نے بھی انیشیل سٹیجز میں بہت سٹرگل کیا اس چیز کو لے کے. جیسے کہ بتائیں. میں نام تو نہیں ڈسکلوز کروں گا کون کون سی لا فرمس میں نے ایسے اسٹرگل کیا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے بیسیکلی میم دیکھیں یا تو وکیل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر, کوئی لمٹ نہیں ہے یا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے آپ جاتے ہو آپ کو مطلب لائک بٹھائی رکھتے ہیں, 5 اسٹار کھانا کھلا دیں گے, لیکن جن کو سیکھنے کا شوق ہے وہ اس حد تک نہیں سیکھ سکتے. ڈرافٹنگ پہ لگا دیں گے, ریسرچ پہ لگا دیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ریئلائز ہوتے جب تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یار نہ مجھے کچھ اس طرح پراپر حاصل ہو رہا ہے, تو بہتر ہے کہ یا تو میں اس فیلڈ کو چھوڑ کے کوئی ان ہاؤس دیکھ لوں یا اور کوئی کام کر لوں یا کوئی فیملی بزنس تو اس کو ٹائم دے لوں, تو کوئی تو فائدہ ہو میرا. ٹھیک ہے. جس طرح میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, میرے ساتھ بھی ہوا. بس پھر آپ کو پتہ آہستہ آہستہ بندہ کیا ہوا یہی کہ میں نے جن لا فرمس میں جا کے انیشلی اسٹارٹ کیا, مجھے وہ فیڈ بیک نہیں ملا جتنا میں انرجیٹک تھا, جتنا میں چاہتا تھا, جتنا میں ڈیلیور کر سکتا تھا, نہیں ہوا. پھر اس کے بعد تھوڑا بہت پھر آپ جن کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ ادھر آگے پیچھے سے سیکھ لیتا ہے. تو آج پھر میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں کسی کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا وکالت کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے, پھر بھی لوگ جب وکلا کا رخ کرتے ہیں کوئی خوشی سے تو کرتا نہیں ہے, ظاہر ہے پریشانی آتی ہے تو ہی وہ وکلا کی طرف جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ زیادہ مزید پریشانی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی ڈیلے پہ لگا دیتے ہیں کیسز کو, یا پھر اپنی مرضی سے دوسری پارٹی کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, فیصلے بھی دوسری پارٹی کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں. وکلا کو اچھا کیوں نہیں کہا اچھا جاتا؟ پہلے ایک تو بات ہے کہ مجبوری میں کوئی وکیل کے پاس آتا نہیں, سارے نہیں آتے, میں اس طرح کہہ دیتا ہوں. جس طرح کوئی ٹرانزیکشنل کام ہے فار ایگزامپل, کارپوریٹ سائٹ کے کام ہو گئے, کچھ سول کانٹریکٹ سائٹ کے کام ہو گئے, وہ تو بڑے خوشی خوشی کرا کے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دوسری طرف آ جائیں جہاں لیٹیگیشن کے معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی سارے لوگ خوش جاتے ہیں. اب ایک ظاہر سی بات ہے, ایک پارٹی جیتتی ہے ایک ہارتی ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. وکیل کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں نا, دونوں کو راضی کر لیں. جو جیتے گی وہ ہمیشہ خوش رہے گی, جو ہارے گی وہ ہمیشہ ناراض ہو کے مایوس ہو کے. جھوٹ کو تو نہیں نا جیتنا چاہیے, جھوٹ کو جیتنا نہیں چاہیے. جھوٹ کو جیتنا بالکل نہیں چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں. تو وہ دوسری پارٹی جیت گئی فار ایگزامپل, وہ جھوٹ پہ ہے تو ویسے الحمدللہ ابھی تک ہمارے کیسز میں تو نہیں ایسا ہوا کہ کوئی جھوٹی پارٹی اور وہ جیت گئی ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر ای کورٹ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ باہر کے ملک میں تو اس کی پریکٹس چل رہی ہے, ہو رہی ہے. پاکستان میں اس کا کیا چلتی ہے, اسکوپ کیا ہے یا بیسیکلی ریسنٹلی آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال سے انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا ہے ای کورٹ کو. بالکل. جس طرح فار ایگزامپل اس میں بیسیکلی اسکائپ کے تھرو آپ وٹنسز بلا لیتے ہو, یا
مطلب آپ آن لائن چلتے ہو ویڈیو لنک کے تھرو نا, یعنی اگر کوئی مجرم نہیں پیش ہو رہا, پکڑا نہیں جائے گا تو اس کو ہم نہیں وہ تو پکڑا ہی نہیں جا رہا نا. فار ایگزامپل اگر ایک مجرم بیٹھا ہے فلانی جگہ, کسی ایکس وائی زی جگہ ہے, اگر نہیں وہ آ سکتا یا کوئی آپ زیادہ بہتر طریقے سے وٹنسز کہہ لیں تو وہ اب کورٹ پروسیجر, یا جس طرح فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا, آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں, نہیں سب پہنچ سکتے, تو انہوں نے شروع کر دیا ای کورٹ سسٹم شروع کر دیا. مطلب ایسا اتنا لارج اسکیل میں تو نہیں ہوا, لیکن یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے, آہستہ جا رہا ہے. اچھا, آپ کی نظر میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ لاء میں سے ہی ہے, یعنی کوئی جج ہے, کوئی لائر ہے؟ ایسا بس کوئی نہیں ہے, بس کوئی بھی انسپریشن نہیں آپ کی لائف میں؟ میں جو اس فیلڈ میں آیا تھا, میں اس طرح نہیں آیا تھا. میں نے تو صرف اپنے لیے نا ایک ڈگری کی تھی, لیکن آہستہ ہو سکتا آگے کوئی ہو جائے. ابھی تک تو ویسے لائف میں کوئی انسپریشن؟ ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کون سی کتابیں پڑھتے ہیں آپ, ان کے بارے میں بھی بتائیں, یا نہیں پڑھتے؟ میں صرف آرٹیکلس وغیرہ پڑھتا ہوں, بکس اتنے ڈیٹیل نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. اور پسندیدہ اسکالر کون سے ہوں گے آپ؟ اسکالر بھی جن کے پاس آرٹیکلس وغیرہ کوئی اچھا لگ جائے تو رینڈملی پک کر کے میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا وہاب, یہ بتائیں جو لیگل لرننگ سینٹر کا آپ نے انیشیٹو لیا, اس میں آپ کیا کرواتے ہیں؟ بیسیکلی میم, اب آپ کو پتہ ہو کہ ایک تو انیشیلی نا جو ایکسٹرنل ڈگریز ہولڈر ہوتے ہیں نا, ان کو گیٹ اور ایس ایس سی کے نا ایگزامس دینے پڑتے ہیں بیفور وہ انرولمنٹ ایڈوکیٹ کے لیے پاکستان میں. یہ ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ایک ڈیسیژن کے بعد نا, جو کہ پرسنلی میں نے خود بھی وہ ٹیسٹ دیے, تو وہ جب اسٹوڈنٹ اس سسٹم کے اندر آتے ہیں نا تو ان کو لوکل نہیں سمجھ لگتا, تو وہ بڑا ان کو مسئلہ ہوتا ہے ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے. ایک تو وہ ہم نے گائیڈنس کا وہ سسٹم شروع کروایا. دوسرا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات ہیں, اکانومی دیکھیں, انفلیشن ریٹ دیکھیں, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا جس نے ایکسٹرنل ڈگری لے لی ہے نا, ان کو اچھی کوالٹی تھوڑے پیسوں میں ہم پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے, جس میں خاص طور پر یونیورسٹی آف لنڈن کے اسٹوڈنٹس کو, بی پی پی کے اسٹوڈنٹس کو, اور بھی جو ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس ہوں ان کو نا ہم پراپر گائیڈنس دے رہے ہیں, ان کو ٹیچ کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اس میں ہم اپنا ایک سسٹم چلا رہے ہیں نا, وہ بی ٹی ٹی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ تھاؤزنڈس آف پاؤنڈس لگا کے اور ٹائم اپنا باہر خرچ کرے. رادر وہ بیرسٹر اب پاکستان میں بھی بیٹھ کے بن سکتا ہے. وہ کچھ ایگزامس ہوتے ہیں جو کہ ابھی انہوں نے فی الحال کرونا کی وجہ سے بھی آن لائن کیے ہوئے ہیں, کیو ایس سیشنز بھی انہوں نے آن لائن کیے ہوئے ہیں. وہ بہترین ان کی اپلیکیشن منیمم سبجیکٹ کے ساتھ ڈالتے ہیں تاکہ ان کے منیمم سبجیکٹس آئیں, اور اس سے وہ اس پروسیجر کے تھرو وہ باہر ادھر ہی بیٹھے کر لیں, یا اگر انہیں جانا بھی پڑے تو 1-1.5 مہینے کے لیے لنڈن جانا پڑے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی گرومنگ ہو جاتی ہے. میں یہ پرسنلی یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ باہر کر لیں تو تھوڑے سے آپ گروم ہو جاتے ہو, اچھے وکیل کنسیڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا اچھا انیشیٹو لیا سر آپ نے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بی ٹی ڈی ہے, اس میں ہے کہ کچھ کالجز کرنٹلی کروا رہے ہیں لیکن وہ بہت اوور چارج کر رہے ہیں ہم وکیلوں سے, یا آپ لوگ ہم نے ایز پر ماڈیول فیس چارج کر رہے ہیں. ہمارا سب سے جو بیسٹ ٹارگیٹ ہے نا کہ ہم نے منیمم سبجیکٹس لانے, بیسٹ اپلیکیشن ڈالنی ہے اسٹوڈنٹ کی. ہمیں نہیں ہے کہ 10 سبجیکٹس ہیں, 6 ہیں, 3 ہیں یا 5 ہیں, کیونکہ جتنے میکسیمم ہوں گے اتنی آپ کی فیس بڑھ جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہے منیمم سبجیکٹس لے کے تاکہ اسٹوڈنٹس کا یا کرنٹ وکیلوں کا ہی فائدہ ہو جو اپلائی کرے. بالکل ٹھیک. اچھا, لاء کے لحاظ سے لوگوں کو اویئرنیس کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کا کافی اچھا کوشچن ہے. ایک تو ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے فورمز ریسنٹلی شروع کیے ہیں. ٹھیک, وہ جنرلی ہم نے فار ایگزامپل فیس بک میں گروپ بنا دیے ہیں, جس طرح وکیل آن لائن 24/7 ہے, جس کو میں خود, میرے ایسوسیٹ پارٹنر بیرسٹر عاصم ملک, بیرسٹر احمد کمال, ہم خود اس کو ڈائریکٹلی ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ وکیل حضرات ہیں, ممبرس ہیں, تو جو اس میں کوئی وکیل ڈبلیو سے وکیل آن لائن 24/7 کوئی بھی کوشچن ان کو پراپر ہم اسسٹ کر رہے ہیں. اب فردر ہم کچھ ایسے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں جو کرنٹلی ان لائن ہے. ہم ایک جس طرح فار ایگزامپل زمین.com ایک ایپ ہے, ایک ویب سائٹ ہے, اس طرح کا ہم ایک انیشیٹو لینے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایپ ہو, کسی کا جو بھی کوشچن ہو وہ پوچھے, بیسٹ پاسبل اس کو ایڈوائس ملے. وہ بھی ان لائن ہے, وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ اس کا پرومو شومو سب ہم اس کو کر دیں گے. دوسرا ایک میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ آپ بھی میڈیا کے تھرو ہیں, آپ کا بھی ماشاءاللہ گریٹ ٹی وی پاکستان ایک فورم ہے, آپ بھی لوگوں کے کوشچنس یا ایک کمپین شروع کریں کہ لوگ پرسنلی آپ کو اپنے کوشچنس بھیجیں. آپ ہر ہفتے یا جس طرح 2-3 دن بعد ایک وکیل صاحب کو بلا کے
تو ان سے آپ پھر لوگوں کے ڈائریکٹ کوشچن کرتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل یا بیسٹ ایڈوائس لوگوں کو مل جائے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج ٹائم Thank you, دیا. ma'am. Thank you, ma'am. مجھے اور گریٹ پاکستان ٹی وی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.